السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاء اللہ تعالی ہم آیت نمبر 83 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کہ اللہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ وقولوا للناس، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر پڑھا تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ جو یہود تھے جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یہ اسی کی کچھ تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے پکا عہد لیا تھا یہودیوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو اور نماز قائم کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تو یہ تمام باتیں پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے اندر اور تمام دینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پہلے کتابیں نازل فرمائیں ان سب کے اندر یہ باتیں یکساں تھیں۔ اور لا تعبدون الا اللہ کے بعد اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا اس بات کو اہمیت دینے کے لیے یہ بات یہاں ذکر فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ والدین کی اطاعت ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اچھی طرح بات کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر للناس کا ذکر فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، چاہے وہ ہم سے اختلاف رکھتے ہوں ادیان کا یا جو ہے عقیدے کا، لیکن ہمیں ان سے نرمی سے بات کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تاکید فرمائی کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ تم ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو شاید کہ وہ سمجھے اور ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی جو ہے تاکید فرمائی کہ ان سے اچھی طرح اور نرمی سے بات کرو، اور اسی طرح نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے عہد لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم ثم تولیتم، کہ تم اس سے پھر گئے، مگر بہت کم لوگ جو اس پر جنہوں نے عمل کیا، وانتم معرضون، اور تم جو ہے وعدہ کر کے اور جو ہے عہد کر کے اس سے پھر جانے والے لوگ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔
اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم خود اس کے گواہ بنے، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے کیا اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور تم ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا گھروں سے نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا، محرم علیکم، تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم قرآن کتاب کی کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو؟ کتاب الہی مطلب یہودیوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تورات کی کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل، پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ایک دوسری عہد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور خود اس کے گواہ بنے تھے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، مگر پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور ان کو اپنے گھروں سے بھی نکالا، تظاہرون علیہم، اور انہوں نے ان کے اپنے جو ہے نا اپنے ہی لوگوں کے دشمنوں کی مدد کی گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، اور جب ان کے پاس قیدی بن کر آ جاتے تو پھر یہ چھڑاتے بھی تھے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہود جو تھے وہ ان کے یہودیوں کی تاریخ کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنے ان کی یہودیوں کے اندر جو ہے 2 قبیلے بن گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں کے 2 قبیلے بن گئے تھے، ان میں سے ایک کو نصرانیہ کہا جاتا تھا اور ایک کو یہودیہ اسرائیلیہ کہا جاتا تھا اور ایک کو یہودیہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں قبیلے جو تھے یہودی کے تھے اور ان کو یہودی جو ہے نا چلاتے تھے، لیکن ان دونوں کی آپس میں دشمنیاں تھیں، اور یہ دونوں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر بھی جو ہے یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ، اور انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ اپنے ہی قبیلوں کے خلاف جو ہے نا اوس اور خزرج کی مدد کرتے تھے، اور پھر اس کے بدلے اوس اور خزرج کی لڑائی کے بدلے ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں، تو یہ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، اور پھر جب جس کے اوپر زیادتی کر کے اس پر لڑائی کر کے جو ہے چڑھائی کرتے تھے تو اس کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تورات کے اندر ایک حکم ان کو یہ بھی دیا گیا تھا کہ اگر ان کے کوئی اپنے لوگ جیسے یہودی ہی کوئی دشمنوں کے ہاتھوں قیدی بن کر آتے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہو، یہ تو تم تورات کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہو، لیکن تم نے ان کو جو گھروں سے نکالا یہی تم پر حرام تھا، یعنی کہ تم تورات کے بعض حصوں پر تو عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ جو تھے کہا کرتے تھے یہودی کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم مومن ہیں، اس لیے کہ ہم کتاب الہی تورات پر جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرما رہے ہیں کہ تم تو تورات پہ بھی صحیح طرح ایمان نہیں لاتے، جیسے تم نے یہ سارے اعمال کیے کہ تم بعض باتوں پہ عمل کرتے ہو اور بعض پر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پس ان ساری باتوں کے بدلے تمہارا کیا بدلہ ہونا چاہیے کہ تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، اللہ خزین فی الحیات الدنیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے تمہیں سخت عذاب دیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا ہو، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ اس نے بنا لیا ہو، تو فلا یخفف عنہم العذاب، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کم نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پی در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ افکلما جاءکم، تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد وغیرہ لے کر اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے اور ان کو دوبارہ یاد نہیں دلایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے۔ یہ یہودیوں کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا تھا جو ان کے اندر مستقل آتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عہد یاد دلاتے رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کے پاس رسول بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کی جب آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ نابینا جو ہے وہ بینا ہو جاتا تھا، اور اسی طرح کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو صحت یاب کر دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ مردے کو بھی وہ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ تمام تر معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، تو یہ لوگ ایمان لانے کے بجائے یہ کہنے لگے کہ ان کے اوپر تو بھوت اور بدروح کا ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہے اثر، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور ہم کو دکھاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بدروح اور ان کے اوپر بھوت نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی روح القدس کے ساتھ فرمائی کہ حضرت جبرائیل امین ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہودیوں نے تو پوری کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے مدد کے ساتھ ان کو ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہویٰ، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ تکبر کرتے تھے اور اکڑ کی وجہ سے وہ ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو بعض پیغمبروں کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا اور بعض پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو ہے نا دل غلاف میں ہیں، مطلب وہ ایسے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کو اللہ نے حفاظت کی ہے، وہ صرف جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہم صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی طرف ایمان نہیں لاتے، تو ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہیں۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ حق بات کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر پھٹکار کی ہوئی ہے، بس وہ بہت کم ہی ایمان لائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر ہم آیت نمبر 89 سے ترجمہ مختصر تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے اور صحیح طرح پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔